بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ کیا حال ہے حضور، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، پچھلے 2 روز کے دوران صوبائی دارالحکومت لاہور کے اندر امیر زادوں کے گھروں کے اندر پالے گئے شیروں نے 2 معصوم بچوں پر حملہ کیا ہے۔ ایک بچے کا ہاتھ چبا گیا شیر، اب وہ بچہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا۔ اس بچے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا کیونکہ شیر نے اس بچے کا ہاتھ چبا لیا تھا۔ بڑے مشکل سے اس کے جبڑوں سے اس بچے کا ہاتھ نکالا گیا، لیکن یار ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے بچے کا ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ پچھلے 6 سال سے میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل پر کوئی نہ کوئی خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ ایک سے ایک اندھناک خبر ہوتی ہے، ایک سے ایک خوفناک خبر ہوتی ہے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، یقین جانیے، کہ میرے پاس الفاظوں کی کمی ہوئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ واقعہ میں آپ کو کس طرح سے بیان کروں، کن الفاظوں میں اس واقعے کو آپ کو بیان کروں، کیونکہ جو تصویر اپنی اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نا، یہ تصویر ہمارے معاشرے کی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 8 سالہ بچہ جو کہ غریب کا بچہ تھا، اس کا والد رکشہ چلاتا تھا، واجد علی اس بچے کا نام ہے، 8 سال کے۔ اب اس کے جب ہاتھ شیر نے اپنے جبڑے میں لیا ہے نا، اس کو نکال تو دیا گیا شیر سے، منہ سے، شیر کے جبڑے سے اس بچے کا ہاتھ نکال تو دیا گیا، لیکن اس کے مالکان نے، یعنی شیر کے مالکان نے جس بے حسی کا مظاہرہ کیا نا، آپ سنیں گے آپ کے اپنے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اس سارے واقعے کے حوالے سے ضرور کرنا ہے۔ جناب، ہوتا ہی ہے کہ لاہور کا علاقہ ہے سبززار، یہاں پر ایک فارم ہاؤس ہے، اس کا نام ہے ڈولا بریکنگ فارم ہاؤس۔ یہ جو ملکیت ہے، عمران اقبال اور علی اقبال، یہ 2 بھائی ہیں غالباً، شاید ان کی ملکیت میں یہ فارم ہاؤس ہے، اور فارم ہاؤس کے اندر ایک شیر پالا گیا تھا۔ اچھا، یہ بچہ ہے 8 سال کا، اس کا نام ہے جناب واجد علی۔ یہ کھیل کود کر رہا تھا، وہاں پر بچہ کھیل رہا تھا، بچے کو لالچ تھی کہ یار میں فارم ہاؤس کے اندر جاؤں گا تو کوئی پھل توڑ کر کھا لوں گا۔ ابھی بچہ بتاتے ہیں کہ جناب میں فارم ہاؤس کے اندر گیا تو اندر جو ہے نا، وہ شیر پنجرے کے اندر تھا، لیکن پنجرے کی حالت مکمل طور پر خستہ تھی۔ یہ جاتا ہے قریب قریب جا کے، جیسے یہ پھل توڑنے کی کوشش کرتا ہے، شیر اس کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے شیر کی فطرت میں حملہ کرنا، آپ چاہے اس کو گھر میں پالیں، چاہے سرکس میں پالیں، چاہے جنگل کے اندر ہو، اس کی فطرت کے اندر ہے حملہ کرنا۔ اس نے بچے کو دیکھا، اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا ہاتھ، بچے کا ہاتھ شیر نے اپنے جبڑوں میں پھنسا لیا، اور آپ کو پتا ہے کہ شیر کے جبڑوں سے کوئی چیز نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے، شور و شرابہ ہوتا ہے بھائی، بچہ چیختا چلاتا ہے، مالکان آ جاتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں، شیر کو پکڑتے ہیں، اس کے جبڑے سے اس بچے کے ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں۔ اب یہاں سے مالکان کی بے حسی سنی گا، اس بچے کو فوری طور پر نجی ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، گنگا رام ہسپتال نہیں، نجی ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بچہ ہمارے فارم ہاؤس میں کام کر رہا تھا، مشین کے اندر اس کا ہاتھ آ گیا ہے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ کر دی گا۔ غالباً شاید پیسہ چلا، کیا معاملات تھے، وہاں پر جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے بنا کسی پوچھ گچھ کے، بنا کوئی پولیس کمپلین کرائے اس بچے کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اچھا، انہوں نے اس لیے کاٹا تاکہ بچے کی جان کو خطرہ نہ ہو سکے، وہ اوبیسلی زہر پھیل گیا ہوگا، بہت سارے معاملات ہوں گے، ڈاکٹر نے بہتر سمجھا، انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لیکن پولیس کو کہیں نہ کہیں اطلاع مل گئی، پولیس کو اطلاع کر دی گئی بھائی ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ پولیس فوری طور پر آتی ہے، صوبائی حکومت حرکت میں آتی ہے، اس بچے کو یہاں سے نکال کے گنگا رام اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی FIR باقاعدہ طور پر درج کی جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں آپ کو، کچھ نہیں ہوگا، یہاں بندہ مار دیا جاتا ہے یار، اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بچہ تو مطلب غریب کا بچہ ہے، رکشہ چلانے والے کا ہے۔ اب جو فارم ہاؤس کے مالکان تھے، انہوں نے ان کے گھر والوں کو پیسے کا لالچ دیا، بہت ساری چیزوں کا لالچ دیا۔ ان کے گھر والوں نے کہا بھائی ہم تو FIR درج نہیں کرائیں گے۔ جو ابھی تک مجھے پتا چلا ہے، جو مقامی رپورٹر سے، انہوں نے کہا کہ بھائی گھر والے اتنے خوفزدہ بھی ہو گئے تھے اور ان کا منہ بند کر دیا تھا۔ obviously کس سے بند کیا ہوگا؟ پیسوں سے بند کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو FIR درج نہیں کراتے، ہمارے بچے کا ہاتھ چلا گیا، اب ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہماری ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، بچہ کھیلتے کھیلتے اندر چلا گیا، شیر کے فطرت ہے حملہ کرنا، اس نے حملہ کر دیا، اور کسی کو کیا پتا تھا بھائی ہمارا بچہ نا ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا۔ یہ والدہ ان کی بیان دے رہی ہیں۔ اچھا، مجھے جو پتا چلا میں آپ کو بتا دوں، مقامی رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ مالکان نے گھر والوں کو پیسے کا لالچ دیا اور انہوں نے کہا بھائی ہم تو FIR درج نہیں کریں گے۔ پھر پولیس نے اپنی مدعیت کے اندر مقدمہ درج کیا اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ ایک شخص کون ہے یہ پولیس ہی بہتر بتائے گی، مجھے مالکان میں سے تو نہیں لگتے، یہ جو میں نے آپ کو نام بتایا نا، ان میں سے تو کوئی گرفتار ہوتا ہوا مجھے نہیں نظر آتا، کیونکہ جس بندے نے گھر کے اندر شیر پالا ہوا ہو، شیر پالنا آسان ہے یار، امیر زادوں کے شوق ہوتے ہیں بھائی، کتا پالنے کی بات نہیں کر رہا میں، کتا بلی بھی آج کل کوئی نہیں پال پاتا، اتنی مہنگائی ہے، انہوں نے تو شیر گھر کے اندر پالا ہوا تھا۔ یہ ہو گیا ایک واقعہ۔ اب اس کا
ہاتھ مکمل طور پر کاٹ دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری زندگی کے لیے بیچارہ معذور ہو گیا، ابھی 8 سال ہے اس کی عمر، ساری زندگی بیچارہ یہ معذوری کی زندگی گزارے گا۔ لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، آج سے 2 روز پہلے، اس واقعے سے 2 روز پہلے اقبال ٹاؤن لاہور کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک پالتو شیرنی باہر نکل رہی، ٹھیک ہے، 2-3 لوگ اس کو لے کے نکلے، ایک 7-8 سال کی معصوم بچی وہاں سے گزر رہی تھی، شیر بچے کو دیکھا، ایکسائٹڈ ہو گیا، اس نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس بچی کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، اس کے کان اور گردن پر خروش آئی، لیکن سوچئے ایک شیر حملہ کر رہا ہے، انسان کا دل بند ہو سکتا ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس شیر کے منہ سے اس بچی کو نکالا جو ان کے ساتھ گھوم رہے تھے، شیر کے جو مالکان تھے، اور اس کے بعد شیرنی کو لے کے وہاں سے فرار ہونے لگے، ان کے ساتھ جو شیرنی تھی اس کو لے کے فرار ہونے لگے، اہل محلہ نے پکڑا، پولیس کو بلایا، اس کے بعد انہوں نے شیر کو بھی تحویل میں لے لیا، جو شیرنی تھی ان کے پاس ان کو بھی تحویل میں لے لیا، بچے کو ہسپتال منتقل کیا، بچے نے کہا بھائی غلطی ہو گئی، انہوں نے بڑا ہمارا خیال کیا ہے، انہوں نے یہاں پر آ کے ایڈمٹ کرائے۔ یہ دونوں گھرانے جن کے بچوں کو باقاعدہ طور پر شیر نے حملہ کیا ہے، یہ غریب گھرانے ہیں۔ ان کے گھر والوں کی جب میں گفتگو سن رہا تھا، وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یار ہماری ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، کر دیا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا امیر کے بچے پر اگر اس طرح کا حملہ ہوا تو کیا وہ یہ بات بول سکتا تھا؟ کسی وزیر کے بچے پر اگر حملہ ہوا ہوتا تو یہ بات بول سکتا تھا کہ یار ہماری ذاتی دشمنی نہیں تھی، شیر کی فطرت تھی حملہ کرنا، اس نے حملہ کر دیا۔ اب دونوں نے ایف آئی آر درج کرانے سے منع کر دیا ہے، لیکن واجد والے معاملے پر پولیس کی مدعیت کے اندر مقدمہ درج ہو گیا، لیکن جو دوسری لڑکی والا معاملہ تھا آج سے 2 روز پہلے کا، اس کا مقدمہ مجھے نہیں پتا کہ بھائی کسی نے درج کیا نہیں کیا، لیکن اس کے بعد ایک کارروائی ہوئی ہے کہ مختلف علاقوں میں چھاپے مارے گئے اور گھروں کے اندر جو شیر پالے گئے تھے ان کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ لیکن کب تک یار؟ مجھے بتائیے گا، 1 ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 1 مہینہ؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اثر و رسوخ والا معاملہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، کسی کا فون آئے گا اور اس کے بعد ان شیروں کو ان کے مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اچھا، پہلا واقعہ جو تھا اس میں یہ پتا چلا ہے کہ جناب ان کے پاس شیر رکھنے کا لائسنس تھا، لیکن میں وہ سلمان رفیق صاحب ہیں ان کی گفتگو سن رہا تھا، منسٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی لائسنس ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ شیر گھروں میں پال لو، شیر گھروں میں پالنے کی لائسنس تو لے لیں آپ نے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ شیر گھروں میں پال لو آپ۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پوری دنیا کے اندر جو بھی اگر آپ پیٹ پالتے ہیں، اگر اس پیٹ سے کسی کو بھی نقصان ہوتا ہے، سمجھ لو آپ لمبا چلے گئے۔ اب وہ آپ کے ساتھ جو کچھ کرے گا نا، اور وہ حق بجانے ہوگا کرنے پہ، کیونکہ آپ کے پیٹ نے اس پر حملہ کیا ہوگا۔ یہ پوری دنیا کا اصول ہے، لیکن پاکستان میں اصول کہاں چلتے ہیں یار؟ اب آپ بتائیے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔